الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اس میں رب کائنات لوگوں سے مخاطب ہے اور لوگوں کو حکم دے رہا ہے حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، حیثیت ہے تو آپ اللہ کے لیے حج کریں۔ حج اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرض فرمایا جو استطاعت رکھتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، جب آپ صاحب استطاعت ہوں گے، صاحب حیثیت ہوں گے، جبھی تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جسم میں طاقت ہوگی جبھی آپ روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حج فرض فرمایا جو استطاعت رکھتے ہیں، حیثیت رکھتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ مکان خریدنے کی حیثیت رکھتے ہیں، کاروبار کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ حج تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرض فرمایا۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے تو وہ یہ بولیں گے ہمیں بیٹی کی شادی کرنا ہے، ابھی فلاں بیٹے کا نکاح کرنا ہے۔ لیکن بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، یہ حج نہیں روکتا۔ دان دہیج لاکھوں کروڑوں کا لینا دینا اسلام میں نکاح ہے، اسلام مذہب میں نکاح ہے، لیکن جہیز نہیں ہے۔ اب آپ اپنی خوشی سے جو کچھ دینا چاہتے ہیں وہ خوب دیں، آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، لیکن جو فرض ہے، فرض اگر آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے حج فرمایا ہے تو آپ کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ بہت لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، وہ شوق اور ذوق میں حج کرتے ہیں، پوری زندگی پیسہ جوڑتے ہیں اور زندگی کے آخری مرحلے میں، آخری حصے میں جا کے حج کرتے ہیں۔ جو بھی کرنا ہے، جو بھی عمل ہے آپ کا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ کیونکہ بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث ہے الاعمال بالنیات، تمہارا جتنا عمل ہے، جو بھی تمہارا عمل ہے، جو بھی تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اس کا سارا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اب ہماری نیت کیسی ہے؟ ہماری نیت اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیا والوں کے لیے ہے؟ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے دنیا کے لوگ خوش ہو جائیں، دنیا کی خوشنودی کے لیے، دنیا کی رضا کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے تو روز محشر قیامت کے دن پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ تم نے ہم کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل دنیا میں نہیں کیا تھا، بلکہ جس کو تم نے دنیا میں خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا اس سے صلہ جا کے مانگو۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس میں ہماری نمازوں میں، ہماری تلاوتوں میں، ہمارے سجدوں میں ریاکاری نہیں،
ریاکاری جو ہے یہ بھی ایک شرک ہے، چھوٹا شرک ہے. تو لہذا ان تمام ریاکاریوں سے دور ہٹ کے جو بھی اپنی زندگی کا عمل ہو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کریں. انبیاء سابقین کو دیکھیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہو رہا ہے؟ 90 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ ان کو صحرا میں چھوڑ دو، بیابان میں. کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. اور جب آپ 3 میل تک حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ساتھ میں چلتے رہے اور راستہ بتانے والا فرشتہ جبریل کہ یہ تم کو راستہ بتائیں گے، جہاں تم کو جس مینا میں، جس میدان میں، جس صحرا میں، جس جنگل میں تمہیں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، یہ جگہ تم کو بتائیں گے. انسانی بیش میں، انسانی شکل میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آگے آگے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیچھے، ان کے پیچھے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل اونٹنی پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں. 3 میل تک جب چلتے رہے، 3 میل کانٹینیو جب آپ سفر کرتے رہے، تو حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں جس میدان میں، جس صحرا میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں فلسطین سے، وہ ہماری نگہبانی کون کرے گا، ہماری دیکھ بھال کون کرے گا؟ 3 میل تک کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 میل کا سفر طے کیا اور کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا کہ ارے جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ تو اللہ کے نبی ہیں، جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں یہ تو اللہ کے نبی. 3 میل سفر طے کرنے کے بعد یہ خیال آ رہا ہے کہ جن سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، میرے شوہر، جس جگہ آپ مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں کیا وہاں نگہبان ہمارا اللہ ہوگا؟ کہا بے شک تمہارا نگہبان، تمہارا رب ہمارا رب ہوگا. بالکل چین، ایک دم قرار جیسے انسان کو آ جاتا، سکون مل گیا کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری نگہبانی اللہ رب العالمین فرمائے گا، تو اب بے شک ہماری نگہبانی تو اللہ فرمائے گا. چھوڑ دیا. اب آپ چلے آئے واپس. اور پھر حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کو، پھر اللہ کی رضا، ایک بار اللہ کی رضا یہ ہے کہ ایک بار چھوڑنے جا رہے ہیں، اور دوسری بار یہ ہے کہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کوئی بکرا کاٹنے نہیں، کوئی مرغی کاٹنے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھ میں پٹی باندھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور پیشانی کے بل لٹایا اور ان کی کمر پہ گھٹنا رکھا، اور اپنی بھی پیشانی پہ، اپنی بھی آنکھوں پہ پٹی باندھی. اور اسماعیل ذبیح اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا جبہ ہے، جو ہمارا کرتا ہے، یہ ہماری والدہ کو دے دینا، یہ ہماری نشانی رہے گی، اور آپ اپنے کرتے سے ہم کو کفن دینا. قرآن میں ہے نا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا بتی فلما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. ایسی اولادیں جو اللہ رب العزت نے باپ کو بھی نبی بنایا اور بیٹے کو بھی نبی بنایا. اللہ کی ہر رضا پہ راضی ابراہیم ہیں اور اللہ کی ہر رضا پہ راضی اسماعیل ہیں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اور بیٹا قربان ہونا چاہ رہا، قربانی کی آرزو ہے، تمنا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے. اب اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں والد محترم، یہ کرتا
ہماری والدہ کے پاس پیش کر دینا اور اپنے جبے میں اپنے کرتے میں ہمیں آپ کفن دینا. کیوں؟ آپ سے زیادہ بہتر، آپ سے زیادہ برتر، آپ سے زیادہ بزرگ تو میرا رب ہے. آپ سے بڑھ کے ہمیں رب العالمین مل رہا ہے، اور اس دنیا اور دنیا کا ماسوا جو کچھ موجود ہے اس سے زیادہ بہتر تو جنت ہے. دنیا سے بہتر تو جنت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور جنت، لہذا ہم قربان ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سارے عمل ابراہیم خلیل اللہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ اس کو ایکسپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، مانتے چلے جا رہے ہیں. ہوا کیا؟ اللہ کو نہ تمہارا گوشت جاتا ہے، نہ تمہارا خون جاتا ہے، نہ تمہارے بکری کے بال جاتے ہیں. جو کچھ پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ اور تمہاری پرہیزگاری اور تمہاری نیت پہنچتی ہے. تمہاری نیت کیا ہے؟ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں تم ہزاروں، 20-20 ہزار اور 50-50 لاکھ کے جانور قربان کر دو، لیکن اگر اس کا حق غریبوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، مسکینوں تک نہیں پہنچ رہا، جو اس کے دعوے دار ہیں، جن کا حق ہے تمہارے اوپر، اگر ان تک تمہارا حق نہیں پہنچ رہا ہے تو تمہاری سب یہ ریاکاری ہے. اگر زندگی کا کوئی بھی عمل ہو رہا ہے اور اس عمل میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی شامل نہیں ہے، تو وہ تمہارا عمل ریاکاری میں تبدیل ہو جائے گا. ریاکاری کے عمل سے بچیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں. ایک موچی نے ساری زندگی اپنے پیسے اکٹھے کیے، ساری زندگی پیسے اکٹھے کیے، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے ہمسائے میں جو برابر کا گھر تھا، کھانا بنا، کنجوسی سے اس نے پیسے اکٹھے کیے. موچی تو کنجوس ہوتا ہی ہے. موچی نے کنجوسی سے پیسے اکٹھے کیے اور ہمسائے میں برابر والے گھر میں گوشت پکا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، برابر والے گھر سے گوشت مانگ کے لے آؤ. جب مانگنے کے لیے گئی وہ تو کہا کہ ہمارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے. تو کہا ایسی کون سی چیز ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے حرام ہے؟ جب جا کے پوچھا تو کہا کہ یہ مردار جانور کا گوشت ہم پکا کے کھا رہے، اگر آج ہم کھانا نہ پکاتے تو بچے ہمارے مر جاتے بھوک سے بلک بلک کے. تو اس موچی نے یہ سوچا کہ ہم حج کرنے جائیں گے، اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا کیا ہے، جوڑا ہے، لہذا سارا حج کا پیسہ اس نے لے جا کر کے اس ہمسائے جو برابر والا گھر تھا اس میں دے دیا. اور جتنے لوگ حج کرنے کے لیے وہاں گئے تھے، بڑے بڑے عاملین، بڑے بڑے کاملین، بڑے بڑے عارفین، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، بڑے اولیاء اللہ، انہوں نے کیا دیکھا کہ تمام ملائکہ فرشتے موجود ہیں، اور تمام ملائکہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم، کس کا حج قبول ہوا؟ تو بتایا یہ کئی لاکھ لوگوں کا حج قبول ہوا، لیکن جو حج کرنے موچی نہیں آیا اس کے صدقے میں حج قبول ہو گیا ہے، اس کے صدقے میں اللہ نے حج قبول کر لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی بندے کو، اور کسی کی نیکی پسند آ جاتی ہے، کسی کی نماز پسند آ جائے، کسی کا روزہ پسند آ جائے، کسی کا حج پسند آ جائے، کسی کا صدقہ پسند آ جائے، کسی کی کچھ عطا پسند آ جائے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور فرقان حمید میں اس قدر ہماری اورات کی تعریف اور توصیف، اس قدر اچھے معاملات، جنت کی بشارت، نماز پڑھنے کے فائدے، اپنے ہمسائے کو تم نے کھانا کھلا دیا، اگر کسی کو تم نے کپڑا پہنا دیا، کسی کا تم نے علاج کروا دیا، اگر تم نے کسی سے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی سے محبت سے تم نے سلام کر لیا، تو اللہ رب العالمین اسی میں مغفرت فرما دیتا ہے. آج نہ جانے کتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں روئے زمین پہ کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، یاد ہی نہیں کرتا. اگر کوئی کروڑ پتی آدمی مر جائے، ارب پتی آدمی مر جائے، تو اس کا دنیا سے جانے کا اندازہ کوئی الگ اسٹائل ہے. اس کا کفن وی آئی پی ہوگا، یا اس کی چرپائی وی آئی پی ہوگی، یا اس کی نماز جنازہ پڑھانے والے کوئی لندن امریکہ کے کوئی بڑے ڈاکٹر یا انجینئر آئیں گے. ارے بھائی کوئی مفتی، کوئی عالم یا کوئی پیر ہی تو نماز جنازہ اس کی پڑھائے گا، چاہے جتنا بڑا ارب پتی ہو، چاہے جتنے محل اور مکان میں، چاہے جتنے وی آئی پی وہ مکان میں رہتا ہو، چاہے جتنا بڑا وہ کاروبار کرتا ہو. اور غریب مر جائے تو اس کا بھی نماز جنازہ وہی پڑھائے گا. جس کنڈیشن کی قبر اس کی کھودی جائے گی، اسی کنڈیشن کی قبر اس کی کھودی جائے گی.
جس انداز میں اس کو اتارا جائے گا اسی انداز میں اس کو اتارا جائے گا. جو سوال ایک امیر رئیس اعظم سے پوچھے جائیں گے قبر میں, وہی ایک غریب انسان سے بھی پوچھے جائیں گے. یہ نہیں کہ یہ بہت بڑا امیر ہے, یہ وی آئی پی آدمی ہے, اس کے پیچھے بہت بڑا لاہور لشکر تھا, یہ دنیا کا بہت امیر ترین انسان ہے, بہت بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہے, اس سے تھوڑا سا سوال اور جواب میں تھوڑی آسانی کر دی جائے گی. یہ اپنے ذہن اور تصور اور گمان سے نکال دیا جائے. آج تمہاری دولت, تمہاری شہرت, تمہاری عزت, تمہارا کاروبار, تمہاری تجارت, تمہاری بزنس, تمہاری طاقت, تمہاری جوانی, جو کچھ ہے ایک وقت کے لیے محدود ہے. وقت فکس ہے, اس سے نہ کم نہ زیادہ. نہ دنیا میں کوئی زیادہ دن رہے گا, نہ کوئی دائمی زندگی لے کے آیا ہے وہاں سے. ایک وقت اللہ نے متعین کیا ہے, فکس کیا ہے, اسی وقت میں انسان روئے زمین دنیا چھوڑ دے گا. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم, ہمیں بہت لمبی عمر عطا فرما دے, بہت لمبی عمر عطا فرما دے. تو اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو فرشتے کو حکم دیا کہ اپنے پروں پہ بٹھا کے آسمان پہ سیر کراؤ. آسمان پہ سیر کراتے ہوئے چوتھے آسمان پہ جب ادریس علیہ السلام پہنچے تو ملک الموت کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اسرائیل علیہ السلام کو کہ ان کی روح کو یہیں قبض کر لو. ادریس علیہ السلام کی روح کہاں قبض ہو رہی ہے؟ چوتھے آسمان پہ. تو چاہے وہ زمین ہو, چاہے وہ آسمان ہو, چاہے آسمان کی بلندی ہو, چاہے زمین کی پستی ہو, دنیا میں کہیں تم بھاگ نہیں سکتے, کہیں چھپ نہیں سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دنیا میں چاہے جہاں تم بھاگ جاؤ, چاہے جہاں تم چھپ جاؤ, لیکن موت آ کے تم کو وہی دبوچ لے گی. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, ہمارا محبوب وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب اپنی زبان مبارک سے وہی کہتا ہے جو میں کہتا ہوں. اب آسمان والا رب, زمین والا رب, کائنات بنانے والا رب, ہمیں اور آپ کو بنانے والا رب, جو بھی اللہ نے حکم دیا حج کرنا ہے تو حج کریں گے, زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو زکوٰۃ ادا کریں گے, روزے کا مسئلہ آیا تو روزہ رکھیں گے, نماز کا مسئلہ ہے تو نماز پڑھیں گے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے تو بیٹھے بیٹھے پڑھیں, لیٹے لیٹے پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھیں, اشارے سے پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں. لیکن نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان ہوتی ہے, لیکن ہمارے مزاج میں یہ چیز شامل ہے, ہمارے ذہن میں یہ چیز شامل ہے, ارے اذان ہو رہی ہے, نماز کی ترجیح نہیں ہے, اس کا خیال نہیں ہے. اگر نماز کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے تو انسان دنیا میں کوئی پریشان نہ رہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جان بوجھ کے نماز کو چھوڑنا کفر کے قریب انسان کو لے جاتی ہے. اور جب کانٹینیو انسان نماز کو چھوڑتا رہے گا تو اس کا انجام اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ کانٹینیو نماز چھوڑ رہا ہے, پانچوں ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ ایسے پانچوں وقت کی نماز نہیں پڑھتے, جمعے میں حاضر ہو جاتے. یہ جو عالمی اجتماع ہے, یہ جو حج ہے, یہ ایک بہت بڑی طاقت کا مظاہرہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں, فجر کی پڑھی, ظہر کی پڑھی, عصر, مغرب, عشاء, یہ پانچوں وقت کی نمازوں کا اجماع ہے, تمام لوگ جمع ہوتے ہیں. لیکن پانچوں وقت کی نمازوں میں جو جمع ہوئے مختصر لوگ جمع ہوئے. یہ جمعہ سب سے بڑا ہے, اس میں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوئے. اور اس کے بعد ہے عید, اس کے بعد عید ہے, اور اس کے بعد حج بیت اللہ ہے. پورے ورلڈ کا آدمی, پوری دنیا کا آدمی وہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے. اور
جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب اللہ کی بارگاہ میں تم تو حاضر ہو، لیکن اب تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا مال کیسا ہے، تمہاری دولت کیسی ہے، جو تم نے سرمایہ اکٹھا کیا ہے وہ کیسا ہے؟ تو سنو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان پاکیزہ کمائی لے کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جاتا ہے، تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ہاں اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ پاک بھی فرماتا ہے ہم بھی حاضر ہیں، تمہاری پکار کو سن رہے ہیں۔ اور جو ناجائز اور حرام اور دنیا کے تمام طرح کے مال لے کے وہ پہنچا ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ لے جا اپنا مال واپس، تیری کوئی التجا، تیری کوئی فرمائش، تیری کوئی دعا میری بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے، غنیمت جان کر کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغمبر اسلام نے کلمہ تمہیں دیا ہے، وہ اس کلمے کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ہے، زندگی کو سمجھنا ہے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ زندگی فنا ہونے والی، یہ ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے استغفار پڑھے، توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور سجدہ ریز ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں۔ جانے انجانے میں جو بھی خطائیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، پروردگار عالم معاف کرنے والا ہے، تمہاری خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ تو ایک ایک تمہارا اشارہ، ایک تمہاری ندامت، ایک تمہاری شرمندگی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ہو تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کو، قرآن کو، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔